سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وعلماء أهل سنته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام الحافظ القاری محمد فیصل اور الحافظ القاری محمد جنید دامت برکاتہم علیہ اس مسجد کے دونوں امام ہیں، اور محترم المقام جناب میر احمد رضا قادری و دیگر اہلیان محلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی سمجھنے والا ہوگا. اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ ہم آج ایک ایسا نقطہ سمجھ کر جائیں گے کہ جس کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ میری اور آپ کی نجات کا جو ذریعہ ہے وہ گنبد خضرا کا مکین ہے. سبحان اللہ. آواز صحیح آ رہی سب؟ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا تو انسان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھ مجوسی. تقریباً اس وقت 4000 کے قریب دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہے جو اپنا اپنا دین لوگوں تک پھیلا رہے ہیں. اب یہ جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے ایک پیغام جاری کیا کہ اے انسان، تجھے بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ ہے میری عبادت کا. کیا کرنا؟ عبادت. آپ کو میں نے پڑھانا ہے، آپ نے سمجھنا ہے. فرمایا اے انسان، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو بنانے کا جو اللہ کا مقصد ہے وہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کو ہی عبادت کے لائق سمجھے. اس کے علاوہ وہ کسی کو بھی عبادت کے لائق اگر سمجھے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا. وہ کون ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا. آپ یہاں جتنے ہم بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس آیت کے سارے مصداق ہیں، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کے لیے حکم ہے کہ میں جو رب ہوں تمہارا، میری عبادت کرنی ہے، کسی اور کی. اچھا اب توجہ کریے، انسان اگر اللہ کی عبادت نہ کرے تو وہ اپنے مقصد پہ پورا یعنی جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہ مقصد ہی نہیں پورا ہو رہا تو اس کو بنانے کا فائدہ. بات سمجھیے گا. تو وہ مشینری جو ہے، مثال کے طور پر آپ نے ایک مشین بنائی، آپ نے اس سے جو بھی چیز حاصل کرنی ہے، اگر وہ چیز نہ دے تو آپ کیا کریں؟ اس کو پھینک دیں گے نا، یہ خراب ہے. لیکن جو صحیح ہوگی آپ اسے سجا کر رکھیں گے.
اچھا توجہ، فرمایا انسان ہے میری عبادت کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حکم دیا. توجہ، سورۃ الفتح 26واں پارہ آیت نمبر 9. یہ آیت بڑی خاص آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سب انسانوں میری عبادت کے لیے، لیکن تمہاری عبادت قابل قبول کب ہوگی؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. عبادت میری کرنی ہے، لیکن عبادت تمہاری قابل قبول تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ اور میرے رسول پر ایمان نہ لاؤ. مطلب یہ کہ عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے، اور عبادت قابل قبول تب ہوگی جب ہم ایمان والے بنیں گے. ایسے ہی ہے، ایمان والے ہوں گے، جو آتا جاتا اس کو آتا جاتا رہے. توجہ میری طرف ہوگی. فرمایا ایمان والے بنو. کیسے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب آئیے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا کہ مقصد یہ میری عبادت کرو. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. فرمایا جب تم انسان سے اس کیٹیگری میں آ جاؤ گے نا، ایمان والی میں، تو تم عام انسان سے خاص انسان بن جاؤ گے. تم عام انسانوں میں سے نکل کر خاص لوگوں میں آ جاؤ گے. اب انسان تو سارے ہیں، لیکن ایمان والا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے. اب وہ سارے انسانوں میں سے خاص ہو گیا جی، وہ سارے انسانوں میں سے خاص ہوئے. اچھا، کیا اب اللہ تعالیٰ سے ایک سوال ہے کہ مولا تیرا مقصد تھا کہ ہم تیری عبادت کریں، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو نے ہمیں حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. ہم اس کیٹیگری میں بھی آ گئے، اب تیری عبادت شروع کر دیں. اب تیرا حکم یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کریں. فرمایا نہیں. یہاں میں اس نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس نقطے پر اب میں آ رہا ہوں. میں نے خود آپ کی توجہ چاہیے. فرمایا انسان سارے ہو، مقصد ہے میری عبادت کرنا. بولا ہم کرتے ہیں، کرنی کیسے؟ فرمایا پہلے ایمان والے بنو. ایمان والے بن گئے، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا. کیا آگے آرڈر یہ ہے کہ نماز پڑھو؟ کیا اس کے بعد یہ آرڈر ہے زکوٰۃ دو؟ کیا اس کے بعد یہ آرڈر ہے کہ تم لوگوں کو اخلاقیات سکھاؤ؟ کیا اس کے بعد یہ آرڈر ہے کہ تم لوگوں کو روزے کے مسائل سکھاؤ؟ کیا اس کے بعد آرڈر یہ ہے کہ تم بیت اللہ کا حج کرنے جاؤ؟ نہیں. فرمایا انسان ہو میری عبادت کرو. بولا کرنی ہے کیسے؟ فرمایا ایمان والے بنو. بولا بن گئے، اب نماز شروع کرو. فرمایا نہیں، اس سے اگلا سٹیپ ایک اور ہے، وہاں میں نے تمہیں لے کر آنا ہے. بولا وہ کیا؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. انسان ہو لیکن انسانوں میں سے خاص بنے ہو، ایمان والے بنے ہو، لیکن ایمان کا دعویٰ بڑے کرنے والے ہوں گے. لیکن فرمایا اگلی کیٹیگری یہ ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کرنے والے بنے. سبحان اللہ. تعظیم مصطفیٰ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اب تم نے عبادت نہیں کرنی، ابھی نماز نہیں پڑھنی، ابھی تسبیح نہیں کرنی، ابھی تم نے زکوٰۃ نہیں دینی. بولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا پہلے اپنے دل میں میرے رسول کی عزت لے کر تعظیم کرو، توقیر کرو. تمہیں پہلے عاشق مصطفیٰ بننا پڑے گا، تمہیں محب مصطفیٰ بننا پڑے گا. فرمایا خاص ہو، ایمان والے بن کر اب اور خاص بنو. اور خاص کیسے بنے؟ فرمایا میرے رسول کی عزت کرو. فرمایا جب تم انسان سے ایمان والے بنو گے، پھر تم عاشق بنو گے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب صبح شام میری تسبیح بیان کرو، عبادت کرو، میں قبولیت کی مہر لگا دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. آپ اس اللہ تعالیٰ کے
فرمان کو ذرا سمجھیں. لوگ کہتے ہیں کہ تعلیمات کو پہلے آپ کرو، تعلیمات بعد میں آتی ہے. تعلیم والے کی عزت پہلے رکھی جاتی ہے. کیسے؟ میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں. آپ کسی بھی پروڈکٹ کو پرچیز کریں، آپ کہیں یار یہ پروڈکٹ بڑی اعلیٰ ہے، بڑی کمال ہے، سامسنگ کا موبائل تو بہترین ہے، آئی فون بہترین ہے. آپ اس پروڈکٹ کی عزت تو کریں، اس کی شان بیان کریں، اس کی کوالٹی بیان کریں، لیکن اس آئی فون بنانے والے کی آپ عزت نہ کریں، اس میں خامیاں نکالیں، تو لوگ بھی کہیں گے نا جس کی چیز استعمال کرتے ہو اس کو اتنا اعلیٰ کیوں نہیں سمجھتے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عمل ہیں تو ایمان کیا ہے؟ نماز پڑھنا عمل ہے، روزہ رکھنا عمل ہے، زکوٰۃ دینا عمل ہے، تو ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ، تمہارے سگے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا کمایا ہوا مال، تمہاری تجارت، تمہارا رہنے کا گھر، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں مجھ اور میرے حبیب کی محبت سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرنا میرا امر آنے والا ہے. مطلب یہ کہ ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا ایمان یہ ہے کہ میں تمہیں ہر شے سے بڑھ کر عزیز ہو جاؤں. عزیز ہو جاؤں. توجہ، میں پھر اپنی پرانی بات کروں. سارے انسانوں میں سے خاص کیا ایمان والوں کو، پھر ایمان والوں کو کہا اب تعظیم مصطفیٰ کرو، سبحان اللہ، اب ادب مصطفیٰ کرو. اگر تم ادب نہیں کرو گے، تم تعظیم نہیں کرو گے، تم توقیر نہیں کرو گے، میرے نبی کی شان میں نعوذ باللہ عیب نکالنے کی کوشش کرو گے، طرح طرح کی باتیں کرو گے. فرمایا تعظیم کیا ہے، تعظیم کیسے کرنی ہے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کر کے دکھائی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں آئے، آپ کی کہانی چل رہی تھی، امیر ترین لوگ آئے، گھر صاف کیے کہ سرکار آ رہے ہیں. ہر ایک اونٹنی کی نکیل پکڑتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ توجہ، فرمایا اس اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ جانتی ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے. توجہ، یہ جانتی ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے. یہیں پر رک کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نماز جنازہ پڑھ کر آئے. اما عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بارش ہو رہی تھی، آپ کے کپڑے خشک ہیں، بھیگے نہیں ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرے سر پہ کیا کپڑا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کے تہ بند کا کپڑا میں نے اپنے سر پر رکھا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے تہ بند کے کپڑے کی برکت سے اللہ نے تیری نظروں سے پردے ہٹا دیے، جو ہر وقت مجھ پر رحمت برس دیا تم نے وہ دیکھ لیا ہے. تو اما عائشہ کے سر پر حضور کا کپڑا آئے تو اب اما عائشہ صدیقہ کی آنکھوں سے پردے ہٹا دے، پھر اندازہ لگاؤ حضور کو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک نظر عطا فرمائی ہوگی. فرمایا یہ اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جہاں رب چاہے گا اس کو پتہ ہے وہاں جا کر رک جائے گی. اگر سرکار کی برکت سے اونٹنی جانتی ہے کہ میں نے کہاں رکنا ہے تو سرکار نہیں جانتے کہ میرا ایمان والا، میرا امتی کہاں کہاں میرا ہے، کہاں کہاں نہیں ہے. سبحان اللہ. اونٹنی گئی، رکی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ. توجہ، سواری حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی. حضور علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے عرض کیا رسول اللہ یہ میری خوش بختی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے. تین آنکھا پرونا ہے ساڈا نبی، چاچا والے کھڑے بے خودے رہ گئے. حضور غریبوں کے لیے، حضور ماروں کے لیے. حضور علیہ السلام ایوب تم چھت پہ جا کر ٹھہرو، اوپر والی منزل پہ، میں نیچے ٹھہرتا ہوں کہ لوگوں نے ملنے کے لیے آنا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری چھت پر جا کر ٹھہرے، رات آنکھ کھلی کسی کام کے لیے.
تو ساری رات ایک دیوار کے ساتھ لگا کر اپنے آپ کو بیٹھے رہے، ساری رات کیوں دیوار کے ساتھ چپٹ کے بیٹھے رہے؟ صبح عرض کی یا رسول اللہ میں اوپر نہیں رہ سکتا، آپ اوپر والی منزل پر تشریف لے جائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو جان کے فرمایا جیسے تو کہتا ہے ویسے کر لیتے ہیں، لیکن امت کے لیے پوچھ لیا ابو ایوب تم ایسا کیوں کہہ رہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کیا عرض کی؟ تعظیم کیا ہوتی ہے؟ تعظیم پوچھ کر نہیں ہوتی۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں اٹھا تو میں چلنے لگا تو مجھے حیا آئی، میں ڈر گیا کہ کہیں میں حضور کے اوپر سے نہ گزر جاؤں، میں اوپر سے نہ گزر جاؤں۔ حضور آپ اوپر ہیں، میں نیچے رہتا ہوں۔ میں 2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مدینہ پاک کے اندر ایک لال رومال والا اور کالے چہرے والا ایک حضور کے غلام کو پکڑ کرنا تو کہتا رہتا ہے کہ یہ ادب نہ کرو، یہ ادب کہاں سے سیکھا، یہ ادب کہاں سے سیکھا۔ مظفر مدنی کے نام سے مشہور ہے وہ۔ میں یہاں بات جو کرنا چاہتا ہوں توجہ سے، چند 2 دن پہلے بورے والا کا ایک بندہ، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تو گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کے پشت کر کے نہیں آ رہا تھا، بلکہ چہرہ کر کے ایسے بیک کو آ رہا تھا، پشت کیوں نہ کی؟ وہ کہنے لگا یہ ادب ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے بتا قرآن میں کہاں لکھا تھا کہ تم نے رسول پاک کا ادب اس طرح سے کرنا ہے کہ پشت نہیں کرنی، چہرہ کر کے واپس جانا ہے؟ قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ میں نے کہا بے وقوف ہوتا میرے سامنے، پھر میں تیرے سے پوچھتا حضرت ابو ایوب نے کون سی قرآن کی آیت میں پڑھا تھا یا کس رسول پاک کے فرمان سے پڑھا تھا کہ ایوب اوپر سے نہ گزرنا میرا سرکار لیتا ہوا ہے، میرا محبوب نے کہاں لکھا ہوا؟ تعظیم کی سوال ہے میرا۔ نوجوان نسل زیادہ بیٹھی ہے اور آج کی نوجوان نسل ان چیزوں میں زیادہ ان ہے۔ میرا سوال ہے کون سی قرآن کی آیت ہے یا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا کہ جب میں اپنا لعاب دہن پھینکوں گا تو اپنے ہاتھوں پر لے کر مجھ کو مان لینا؟ تعظیم کی، عزت کی، توقیر کی، لعاب دہن مصطفیٰ کی عزت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین کا ادب کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کا ادب کیا۔ یہ ادب ہی تھا کہ صحابہ کرام کو وہ کہاں سے کہاں تک لے گیا۔ سیدی سنیں، سیدی، میں بغیر حوالے کے ایک بات نہیں کرتا، بغیر دلیل کے میں بات نہیں کرتا۔ میری عادت ہے کہ میں کسی بھی ٹاپک پہ بات کروں تو میں دلیل سے کروں۔ سیدی سنیں، صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گا؟ اس موضوع پر 4 احادیث ہیں، میں یہ والی حدیث بیان کروں گا۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ یا رسول اللہ نمازیں بھی زیادہ نہیں پڑھی، روزے بھی زیادہ نہیں رکھے، میں نے صدقہ و خیرات بھی زیادہ نہیں کیا، لیکن یا رسول اللہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی کی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا کی ہے؟ سب بولیں اللہ اور اس کے رسول سے کیا کی ہے؟ محبت ہے تو ہو، عمل کم ہے، تعظیم زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے تو محبت کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ عمل کوئی نہیں، فرمایا جنت میں ساتھ ہوگا اس کے جس سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ جی سمجھیے، مثال سے سمجھیے۔ ایک فیکٹری ہے، اس کے اندر 2 بندے کام کرتے ہیں، تو توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک وہ ہے جو فیکٹری کے سارے کام کرتا ہے، سارے کام، اور وہ اپنے کام میں اتنا سنسیئر ہے، دھوکہ بھی نہیں دیتا۔ لیکن وہ جو فیکٹری کا مالک ہے نا، اس کے لیے دل میں بغض بڑا رکھتا ہے، اس کے خلاف باتیں بڑی کرے گا۔ کام سارے کرتا ہے لیکن مالک کے خلاف ہے۔ دوسرا بندہ ہے
کام کرتا ہے لیکن کام چوری بھی کر جاتا ہے، تھوڑا کر لیا، زیادہ نہ کیا، لیکن مالک کا وفادار وہ ہوتا ہے، یعنی مالک کے خلاف بات نہیں سنے گا، بلکہ جہاں بھی بیٹھے گا کہے گا یار ہمیں میں کام تھوڑا کرا یا زیادہ کرا، پر نمک حلال کرنے والا حرام کرنے والا ہے۔ توجہ، دو بندے ایک کام سارے کرے مگر مالک کے لیے دل میں نفرت رکھے، دوسرا وہ جو کام تھوڑے بہتے کرے لیکن مالک کا وفادار رہے۔ مجھے بتائیے گا جب مالک کو دونوں کا پتہ چلے گا، دونوں کا، وہ دونوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ دونوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اسے کہے گا کھاندہ میرا نے کام جتنے مرضی کیتے پر ساڑیاں جڑا کٹتا رہے، ہماری ہی جڑے کاٹتا رہا ہے، کیا فائدہ؟ تو 12 گھنٹے ہمارا کام کرتا رہا، کام کر کے تو مواخذہ تو لے گیا ہے، لیکن جڑے ہماری کاٹتا رہا، لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتا رہا، نکل جائے یہاں سے۔ دوسرے سے کہا تو ٹھیک ہے وفادار ہے ہمارا، لیکن تجھے تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے تھا، اگر سارے کام پورے کر لیتا تو فائدہ تو تیرے ہی تھا نا، فی الحال اس کی بھی چھٹی کروا دے، کبھی ضرورت پڑے مالک کس کو واپس بلائے گا؟ وفادار کو کہے گا یار ہے تو ساڈا نا، کام تو ہمیں تھوڑا کیتا پر ہے تے حلالی نا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں بابا، ایک بندہ نمازیں تو ساری پڑھے، روزے بھی سارے رکھے، قرآن بھی بڑا خوبصورت پڑھے، صدقہ و خیرات بھی بڑا کرے اور میٹھی میٹھی باتیں بھی بڑی کرے، لیکن جب بھی بیٹھے کہے سرکار کو ان پہ غیب نہیں ہے، سرکار کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، نعوذ باللہ مر کر مٹی ہو چکے ہیں۔ ایک ہے یہ عمل سارے کرتا ہے لیکن سرکار میں عیب نعوذ باللہ نکالتا ہے، اور ایک وہ بھی ہے نمازیں پڑھتا ہے لیکن کمیاں کر جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے کمی کوتاہی کر جاتا ہے، اخلاقیات میں بھی کمی کر جاتا ہے، لیکن جب بھی سرکار کی بات آئے کہے میرے سرکار تو وہ ہے رب نے جنہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج عطا فرمایا ہے، میری سرکار کو ہے، اگر اشارہ کرے تو رب چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، میرے حبیب کو ہے، اشارہ کرے تو رب سورج کو واپس پلٹ کر لے آئے، قیامت کے دن دونوں سامنے ہیں، رب فرمائے گا تیریاں نمازاں تیرے کام آنے والی ہے، بتا میرے حبیب کے ساتھ وفادار کتنا تھا۔ اور دوسرے سے کہا جائے گا سرکار کی باتیں تو کرتا تھا، اگر نمازیں بھی پوری پڑھ لیتا تو اور کمال ہوتا۔ اور یہی بات ہے کہ جنت کے اندر ہمیشہ وہی رہے گا جو ایمان والا ہے، تعظیم کرنے والا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ایک بھی حدیث ایسی بتا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ پکا نمازی جنت میں جائے گا، جبکہ ہر حدیث میں یہی ہے ایمان والا جنت میں جائے گا۔ نمازیں کم ہیں زیادہ یہ سوال نہیں، سوال یہ ہے کہ ایمان والا کتنا ہے، عبادت سے پہلے حکم دیا تعظیم کتنی کیا میرے رسول کی، اگر تعظیم کی کسوٹی پہ پورا اترنے والا ہے، نماز روزہ حج زکات پر اللہ قبولیت کی مہر لگے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے جناب سال کے بعد محفل ہوئی ہے، قاری صاحب ہمیں نماز سکھاتے، قاری صاحب ہمیں اخلاقیات سکھا کر جاتے، معاشرہ سکھا کر جاتے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کسی چیز کے بارے میں پروگرام کریں اور اس کو چھوڑ کر باتیں دوسری کرنے لگتے، نہیں یہ مہینہ میری سرکار کا ہے، یہ مہینہ میرے حضور کا ہے، آمد مصطفیٰ کا ہے، اس پہ بتانا پڑے گا بابا نماز روزہ حج زکات تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن خود حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کرنا میرے رب کا حکم ہے۔ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ۔ توجہ کریے، آپ کے پاس وقت ہے، میرے پاس حضور کے لیے بڑا وقت ہے، ساری رات بٹھائے رکھو توجہ سے۔ فرمایا ایمان والے بنو، اور فرمایا میری صبح شام پاکی بیان کرنے والا بنو، عبادت گزار بنو۔ توجہ کریے گا، یہ بڑی خاص بات، یہاں پر وسیلہ بھی ثابت ہو جائے گا، وسیلے پر بھی بات ہو جائے گی۔ فرمایا ایمان والے بنو، پاکی بیان کرو، عبادت کرو، لیکن ان دونوں کا ربط کیا ہے؟ عبادت
توجہ ہے؟ اچھا میری باتیں مشکل تو نہیں ہو رہی؟ عبادت ہے، ایمان ہے، ایمان کے بعد آپ عبادت والے کیسے بنے؟ توجہ، فرمایا ایمان اور عبادت ان کا آپس میں جو ربط ہے نا وہ میرے حبیب کے ذریعے سے بنتا ہے۔ کیسے؟ کیسے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے سارے تھے، دعا قبول کب ہوتی ہے؟ تب ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ دعا قبول تب ہوتی ہے جب آپ ایمان والے ہو۔ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے جی؟ کافر کی دعا قبول ہوگی؟ دعا تو ایمان والے کی قبول ہوتی ہے نا۔ تو ایمان والا بندہ کیسے بنتا ہے؟ ایمان والا بندہ کیسے بنتا ہے؟ نہیں، ایمان والا بندہ بنتا ہے رسول پاک کو مان کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں توجہ نہیں؟ یا اللہ میری دعائیں قبول فرما، پوچھا جائے گا تیرا ایمان ہے، مولا ہے، اچھا تو ایمان والا کیسا بنا؟ یا اللہ میں نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کو بھی مانا ہے۔ بغیر حضور کو مانے بندہ ایمان والا بنے گا؟ تو جب ایمان والا نہیں ہے دعا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، دعا قبول ہے، شرط یہ ایمان والا بنے۔ ایمان والا کیسے بنے گا؟ فرمایا میرے حبیب کو ماننے سے۔ تو یار تو دعا کی قبولیت میں بھی محتاج مصطفیٰ ہے۔ نہیں مان پہنچے نہیں آپ لوگ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھے، کوئی یہاں باندھے، کوئی یہاں باندھے۔ میرا ایک سوال ہے، میرا ایک سوال ہے، کیا یا تو نماز پڑھتا ہے ہاتھ چھوڑ کر پڑھتا ہے، ایسے پڑھتا ہے یا ایسے پڑھتا ہے؟ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ان سارے عملوں کے پیچھے وہ کہے گا حضور ایسے پڑھتے تھے، ایسے کہے گا حضور ایسے پڑھتے تھے۔ بھائی رکوع ایسے کیوں کرتا ہے کہ سرکار ایسا کیا کرتے تھے؟ قوما ایسے کیوں کیا؟ سجدہ ایسے کیوں کیا؟ تحیات ایسے کیوں کیا؟ ہر ایک کا جواب ایک ہی ہوگا کہ حضور ایسے کرتے تھے۔ میں نے کہا بابا تو کہتا ہے نماز میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نہیں آنا چاہیے، جب کہ تو خود ہاتھ یہاں پر اٹھا کر خود خیال مصطفیٰ لا رہا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک آپ جن سے بھی نماز پڑھیں لیکن آپ کے ہر عمل کے پیچھے خیال مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ نماز حکم ربی ہے لیکن اس کی ادائیگی سنت مصطفی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز بھی تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے۔ اچھا ایک گرامر کی روح سے بات کرتا چلوں، میں نے آج یہ سارا میرا موضوع ایک ہی آ کر منظر پہ ٹھہرے گا۔ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی ہو چکے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات ہے، میں اس بات کو کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس موضوع کو بیان کریں نا، بعض لوگ ہمارے سنی ماشاءاللہ، ہمارے سنی بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، تو یار اختلافی گلیں کرم پہ آتے ہو تم اور گالی کوئی نہیں لگتی۔ میں نے کہا یار بڑی عجیب بات ہے، ان کا بندہ مسجد میں بیٹھ کر میلاد کے مہینے میں کہے میلاد نہیں منانا، میلاد منانا بدعت ہے، جھنڈیاں لگانا بدعت ہے، یہ کرنا بدعت ہے۔ اچھا اس کو کوئی برا نہیں کہے گا، اور یہاں پر بیٹھ کر ایک سنی کہے کہ یار میلاد منانا جائز ہے، میلاد کی یہ دلیل ہے، اور مولوی کی چھوٹو کڑیاں کرنا، اور جا کر اس کا سر پھاڑ جو تجھے میلاد مصطفیٰ سے روک رہا ہے، اس کے آ کر ہاتھ چوم جو تجھے تعظیم مصطفیٰ کا سبق دے رہا ہے۔ ایسے خطیب کو سنو جس کو سن کر تمہارے اندر ادب بڑھ جائے، اور اس خطیب سے بچ جاؤ جس کو سن کر تمہارے اندر ادب کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں، میں نے ضرورت ایک حدیث پڑھی بخاری شریف کی، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے، بڑی خاص بات ہے، اور میں خود بھٹکنے لگا، میں نے توبہ کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حضور کے اپنے محبوب کے غلاموں میں رکھا ہے۔ اب اس بات پر توجہ کریے گا، ہمارے لوگ کہتے ہیں یار بس نماز کی بات کرو، اس کی بات کرو، یہ باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آنے والی، نہیں انہی باتوں کی تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ میں نے حدیث پڑھی بخاری شریف کی،
میرا موضوع تھا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میں موضوع پڑھتا پڑھتا نا ایک حدیث آئی. صحابی رسول کہتے ہیں میں نکلا باہر, حضور علیہ السلام آئے, آپ نے امامہ باندھا تھا, یوں سر مبارک پہ ہاتھ رکھا اور حضور کے موئے مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا, پانی کا قطرے ٹپک رہا تھا. اچھا ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا. میرے ذہن میں سوال کیا آیا کہ یار بھلا یہ بھی حدیث کو بیان کرنے کی, صحابی کا اس کو بیان کرنے کا کیا مقصد تھا کہ صرف سرکار نے ہاتھ رکھے پانی ٹپکا, اس کو بھی بخاری میں لکھ دیا. ایک سوال تو بنتا ہے نا, جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں مولوی جی نماز وغیرہ دسو, ایک ہی گلا دستے ہیں. میرے ذہن میں سوال آیا, پھر میں نے اللہ سے دعا کی مولا مجھے اس کا جواب دے دینا, میں بھٹکتا نہ رہوں. اللہ نے حضور کے غلاموں کے صدقے سے یہ توفیق عطا فرمائی. اسی لمحے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ چادر دیجیے گا, وہاں بیٹھے بیٹھے میں اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً جواب دے دیا. وہ بندے میرے سرکار نا, میری سرکار انہوں نے صرف چادر لی تھی. حضور علیہ السلام نے جیسے بھی لی, وہ تو سرکار ہے نا, میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے چادر اوڑھی, اللہ کو اتنی ادا پسند آئی. سورۃ المزمل, یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, رب نے اس ادا کو بھی بیان قرآن میں فرما دیا. میں نے کہا حضور کا چادر اوڑھنا جب رب کو اتنا پسند ہے, اس کا مطلب یہ ہے حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو رب نے احادیث کی شکل میں محفوظ فرما دیا ہوا ہے. یہ کیا تھا؟ اب یہ آپ یا ایھا المزمل, قرآن سارے کا سارا ہدایت ہے. کسی ایک لفظ سے انکار کرے بندہ کافر ہو جائے گا. حضرت یہ بات بڑی غور طلب ہے, کاش یہاں علماء بیٹھے ہوتے, میں بات اس پر کرتا. یا ایھا المزمل, میرا سوال ہے ساری دنیا سے اور انجینئر اور ان سارے خبیثوں کو سننے والوں سے میرا ایک سوال ہے. یا ایھا المزمل قرآن کی آیت ہے, کوئی بندہ انکار کرے, لفظ سے یا کا انکار کر جائے, کافر ہو جائے. اچھا مجھے بتاؤ اس آیت سے تمہیں کیا ہدایت ملتی ہے؟ کون سی ہدایت ہے اس آیت سے؟ بندہ کہے کہ ہم نماز کا مسئلہ سکھایا گیا ہے, زکوٰۃ کا مسئلہ سکھایا گیا ہے, کیا مسئلہ سکھایا گیا اس آیت سے؟ کوئی بندہ مجھے ثابت کرے جناب یہاں سے یہ سکھایا گیا, بتاؤ کوئی. یا ایھا المزمل سے کون سا مسئلہ واضح ہوا ہے؟ اس کا جواب دے سکتا ہے تو آمنہ کے چاند کا غلام بھی دے سکتا ہے. یا ایھا المزمل سے یہ مسئلہ ثابت ہوا ہے. اور لوگوں اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو, میری محبت کے حقدار بننا چاہتے ہو, تعظیم میں مصطفیٰ کرنے والے بن جاؤ, میرے محبوب کی ادائیں بیان کرنے والے بن جاؤ, میں تمہیں ہدایت یافتہ بنا دوں گا. کیا ثابت؟ یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, بندہ پریشان نہیں ہو جائے. رب اس سے کیا تم نے ثابت کیا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, سیدھے لوگوں کے رستے پر چلا. اور سیدھا رستہ وہی ہے جہاں جا کر بندہ آمنہ کے چاند کے ساتھ جا کر اپنا تعلق کہنا چاہتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی آپ نماز سیکھیں, روزہ سیکھیں, اس کا انکار, اس کا نہ کرنا یہ تو گناہ ہے یار. نماز فرض ہے, قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا سوال ہونا ہے. لیکن مجھے ایک بھی حدیث اٹھا کر دکھاؤ کہ نمازی جنت میں جائے گا, روزے دار جنت میں جائے گا. سارے کے سارے لائن میں کھڑے ہیں. آمنہ کے چاند نے جب کہنا نا مولا اس کو بخش دے, یا اللہ اس کو بھی بخش دے, یا اللہ اس کو بھی بخش دے, پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا نماز روزے کتنے تھے, رب فرمائے گا لے جاؤ جنت میں. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزہ ہمارے درجات بلند کرتے ہیں, لیکن اس درجے کا حصول ہمیں محبت مصطفیٰ کے ذریعے سے ملے گا, تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ملے گا. لوگ کہتے ہیں میں تو کھل کر بات کرتا ہوں, میں اپنی مسجد میں اپنے منبر پر کھڑا ہو کر نماز کے مسائل سکھاتا ہوں, طہارت سکھاتا ہوں, اپنے منبر پر کھڑا ہو کر. میرے پاس اگر 1200-1500 لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا تو ایسے نہیں آتے,
میں ان کو سکھاتا ہوں، دین سکھاتا ہوں، ان کے ساتھ میں کمیونیکیشن بڑے ایسے سبقت کی طرح بات کرتا ہوں، لیکن جب بات آ جاتی ہے نا حضور علیہ السلام کی، پھر ڈنگے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں کہ تم کہتے ہو جناب یہ والی باتیں کیا کریں، قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ایک بندہ تمہارے لیے حضور کا اس سے غیر ثابت نہیں کر رہا، جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے، اس کا انکار کرو نہیں، لڑاؤ نہیں، فرقہ واریت پر لعنت بھیجنی چاہیے ہمیں، اور میں 1000 بار نہیں کروڑ بار فرقہ واریت پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو نبیوں کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، اولیاء الزام کو مانتے ہیں، علماء حق اہل سنت و جماعت کو مانتے ہیں۔ ہم ہی تو وہ ہیں جو فرقے کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں سب کے ساتھ جوڑو، ہم کہتے ہیں صحابہ کرنے والوں اہل بیت کا نام بھی لو، اہل بیت کا نام لینے والوں صحابہ کا نام بھی لو، اولیاء کے خلاف بھونکنے والوں خود رب کہتے ہیں من عاد علی ولیًا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی کا کوئی مقام تو ہے نا، ولی کا مقام ہے تو رب کہہ رہا ہے نا، جسے قدسی ہے، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، ولی کا مقام ہے تو کہا، نبی ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، بلکہ یہ مصطفیٰ کے ادنا سے غلام سے لے کر اعلیٰ تک سب کو لے کر حضور کے غلاموں کی سب ملا کر کھڑا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کار کی آمد، کار کی آمد، غیبدان کی آمد، حاضر کی آمد، حاضر کی آمد، منبل کی آمد، ناصر کی آمد، رسالت۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نماز روزہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، یہ میرے رب کا فرمان ہے محبوب، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا، توجہ کریے، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اب حضور کا ذکر خیر کیا ہے؟ حضور کی آنکھیں اتنی حسین تھی کہ جب اٹھتی تھی تو حضرت محلبہ فرماتی ہے آسمان روشن ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ہے حضور کا ذکر۔ حضور کا ذکر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کے سامنے درود پڑھو تو وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ بیان کرو کہ زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا سورج، یہاں بھی بڑی محبت والی بات ہے، اگر میرے پاس ساری رات ہو آپ لوگ بیٹھے تو میں آپ کو سرکار کی باتیں سناؤں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مصداق دیکھو، فرمایا 12 لاکھ گنا بڑا ہے اس زمین سے سورج، اور نماز اثر حضرت مولا کائنات کی قضا ہو گئی تھی، حضور علیہ السلام نے پوچھا علی قضا کے ادا، حضرت علی بھی جانتے تھے سرکار نے ایویں نہیں پوچھا، رب نے اختیار دیا ہے، حضور ادا پڑھنی ہے۔ یہاں اتنی محبت والی بات ہے یارو، اتنی محبت والی، حضور علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کیا تھا۔ یہ بات میرے استادوں نے بیان کی، اس کے اگلی بات استادوں کی برکت سے میرے ذہن میں آئی، اشارہ کیا، سورج پلٹ کر آیا، سب جانتے ہیں۔ میں یہاں بات محبت والی یہ کرتا ہوتا ہوں، کائنات کی ہر شے اگر کہیں دیکھ رہی ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار کو دیکھ رہی ہے۔ تو بھائی سورج تو یوں جا رہا ہے، حضور علیہ السلام نے پیچھے سے اشارہ کیا، سورج جا رہا ہے، غروب ہے، حضور علیہ السلام نے پیچھے سے اشارہ کیا۔ میرے اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، کہا سورج جا رہا تھا، اشارہ کیا، سرکار نے زبان سے تو نہیں کہا کہ واپس آؤ، ایسے کیا، فرماتے ہیں سورج ایسے بھی نہیں ہوا کہ واپس مڑ کر آؤں، نہیں، جا رہا تھا، سرکار نے ایسے کیا، واپس پلٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے حضور کا مقام ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے جو چاند، نند نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، دیکھ تو صحیح نا یار، دیکھ تو صحیح، کائنات کی ہر شے حضور کے اشاروں کو دیکھ رہی ہے۔ وہ کہاں سورج چمکنے والا، کہاں محبوب مدینے میں، اشارہ کیا، سورج واپس پلٹ آیا۔
ابھی کہتا ہے سرکار کو اختیار نہیں ہے، ابھی کہتا ہے اختیار نہیں ہے۔ اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالی، یہ بھی قرآن ہے، میں قرآن پاک سے ہٹ کر کوئی دلیل دی ہو تو مجرم ہوں، حدیث پاک سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو، میں نے کسی عالم کی بات نہیں کی، میں نے کسی اور کا قول نہیں پیش کیا، میں یہ سارے کا سارا ادب، سارے کا سارا احترام قرآن سے بیان کر رہا ہوں یا مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے فرمان سے کر رہا ہوں۔ اب توجہ کریے، آپ میں سے عمرہ کس نے کیا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، راشد بھائی نے بھی کیا ہوا ہے۔ اچھا، مسجد قبلتین میں آپ ہیں؟ مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے، ایسے ہی ہے، بیت المقدس کی طرف حضور نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی، تو رکھتے ہو گئی، دل میں خیال آیا۔ اچھا، جس نے مدینے کی بہاریں دیکھی ہیں نا، یہاں پر اس کو اس بات کا بڑا لطف آئے گا۔ الحمدللہ میں نے وہ بہت دفعہ لطف دیکھے ہیں، اور وہ آپ جب بات کروں گا نا تو مزہ آ جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے دل مبارک میں خیال آیا، وہ خیال زبان پہ نہیں آیا، وہ خیال تھا۔ رب نے قرآن نازل فرمایا، قد نرا، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ گرامر اٹھا کر دیکھیں، اس کا ترجمہ یہی ہے، یہ نہیں کہا ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھا، یہ اس کا ترجمہ نہیں، استمرار ہے اس میں۔ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك فی السماء، تیرا رخ زیبا کبھی آسمان کو اٹھتا ہے کبھی جھکتا ہے۔ محبوب تیرا چہرہ اٹھتا ہے جھکتا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں اس لطف پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں، تیرا چہرہ کبھی اٹھتا ہے کبھی جھکتا ہے۔ مطلب کیا نکلا کہ رب ذوالجلال مسلسل جس کو دیکھتا ہے وہ رخ مصطفیٰ ہے، وہ رخ مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ آپ نے جب کسی چیز کو دیکھنا ہو تو آپ مرکز کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کا مرکز رخ مصطفیٰ ہی تو ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا نہیں فرمایا تھا؟ رب نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، پھر میرے نور سے کل کائنات کو بنایا، اور فرمایا کل کائنات کو رب نے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر یوں رکھ دیا جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ رب نے ساری کائنات کو حضور کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے۔ اگلی بات خاص اندھی کا لامہ آگے نہیں مارسل کرنی، بس یہی تک بات ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل تیرے چہرے کو۔ اور اگلی بات فرمایا، محبوب والا لنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب تیری رضا یہ ہے کہ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ این نماز میں قبلہ بدل دیا۔ اب یہاں پر لطف لیجئے گا، ذرا لطف لیجئے۔ خیال آیا سرکار کے دل میں، اور یارو میں کہتا ہوں رب تو وہ ہے جو محبوب کے خیال کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے۔ رب وہ ہے جو محبوب کے خیال کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے، این نماز میں قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیتا ہے۔ اور یار تو کہتا ہے اختیار نہیں دیا، رب تو خیال کا بھی خیال کرتا ہے۔ تو اختیار کے بھی، اختیار کیا ہے؟ وہ تو الگ بات ہے نا کہ انگلیاں رکھی چشمے جاری کر دیے، وہ الگ بات ہے کہ جس پتھر کو کبھی کسی نے بولتے نہیں دیکھا حضور کے ہاتھوں، ابو جہل کے ہاتھوں میں سرکار کے کہنے پر پتھروں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب لطف والی بات کیا ہے، ابھی ہم رمضان میں جب گئے تو کاشف بھائی، کاشف دونوں کاشف ماشاءاللہ ایک ہی محلے کے، آپ جانتے ہیں کہ کہتے ہیں مدینے پاک میں دل میں خیال آئے نا وہ چیز مل جاتی ہے۔ جی ایسے ہی ہے، مدینہ پاک میں خیال آئے وہ چیز مل جاتی ہے۔ ہم 7 دوست تھے، میں نے ان دوستوں سے ایک محبت والی بات کی، میں نے کہا یار گل سنو، کہتے نے کی، میں نے کہا یار ہم نے پڑھا ہے
کہ جنت میں خیال آئے گا، زبان پہ نہیں آئے گا، خیال آئے گا، نعمت سامنے حاضر ہو جائے گی. جی نہیں تسی پہنچے ہی نہیں. میں نے کہا جنت میں مرنے کے بعد جب جائیں گے خیال آئے گا، سب نعمتیں سامنے آ جائیں گی، جانا تو نہیں نہ پڑے گا. انگوروں کا گوشہ لٹک رہا ہے، خیال آیا بڑا سونا انگور ہے، آپ کے چہرے کے سامنے آ جائے گا، بھی کھا لیں. خیال آئے گا جنت میں، اور جنت وہ ہے جو در رسول کے صدقے سے بنی ہے. میں ترکیوں والی مسجد میں بیٹھا ہوا پہلی دفعہ جب گیا، میرے ساتھ ایک باریش بزرگ سفید داڑھی والے جیسے ہمارے بابا جی بیٹھے ہیں، سفید داڑھی. میں نے ہلکا سا کان میں پوچھا بابا جی ریاض الجنہ کیڑی جگہ؟ پہلا دن تھا میرا. تو بابے جی اکھاں چوں اترو لگ پے. میں نے کہا پتر مدینہ ساری جنت ہے، ویسے خاص فوٹو کے اندر باقی جنت ساری ہے. اور میں کیا واہ بابا مسئلہ حل ہو گیا. رب نے فرمایا جنت میں جو خیال آئے گا ہم پورا کر دیں گے. کہا اس کی مثال لینی ہے، میرے محبوب کے در پر آؤ نا، تمہارے دل میں خیال آئے گا، نعمت نہ آئی تو پھر کہنا نا. جتنے لوگ وہاں سے حاضر ہو کر آئے ہیں بتائے، کوئی کہے کہ نہیں یار میرے دل میں خیال آیا سی تو گل پوری نہیں ہوئی. البرائی کی وہاں دہی بڑی مشہور ہے، سحری کا وقت، سحری کے وقت وہاں دہی نہیں ہوتی. مجھے نا حاجت ہوئی کہ دہی کھاؤں. ہم سید الشہداء احد پہاڑ سے واپس آئے، 21 نمبر گیٹ باہر بیٹھے سحری کرنے لگے. تو دل میں تھا یار المرائی کی دہی ہوتی تو ذرا سحری اچھی ہو جانی سی. اب ہم تقریباً 20 ساتھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے اور میں سینٹر میں بیٹھا ہوں. ایک بندہ آیا، آ کر من کہتا ہے حافظ جی دہی کھا لو، حافظ جی دہی کھا لو. تو میں نے جب دیکھا میں نے کہا واہ مولا، واہ مولا، یہ دو بندے گئے ہیں، جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں. اور بھائی بات صرف اتنی ہے، بات صرف اتنی ہے، نماز روزے کے بغیر بھی نجات نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اصل جو نجات ہے وہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہے. آپ کی عزت، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر سے ہے. میرا جو موضوع تھا، میں نے اس موضوع کے اندر کافی مسائل حل کیے ہیں، کافی سارے، تاکہ کوئی بندہ یہاں سے سوال لے کر نہ جائے. ہاں اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. مجھے کھلی، میری طرف سے کھلی اجازت ہے. میں 2 ہفتے پہلے جڑا والا ڈاکٹروں کا مجھے پی ایچ ڈی اسکالر تو انہوں نے بلایا ہوا تھا، میرا اس سے اچھا لینکس لگ گیا. ڈاکٹر وکیل صاحب تھے، تو میں نے وہاں بھی کہا کسی نے کوئی سوال کرنا ہے کرے. الحمدللہ یہ حضور کا غلام بیٹھا جواب کے لیے. یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ صدقہ حضور علیہ السلام کا ہے. آپ کے ذہن میں سوال ہے تو کریں، ورنہ یہاں سے سوال لے کر نہیں جانا. قاری صاحب میں گل کی تھی، پتہ نہیں کتوں کی تھی، کیسے کی، نہیں ابھی کرنا ہے تو کریں، بعد میں اعتراض خود پر نہ کرنا. میں نے جو بھی بات کی ہے یا رب کے فرمان سے کی ہے یا پھر رب کے محبوب کے فرمان سے کی ہے. باقی کسی کے ذہن میں کوئی خلش ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے، کھلی اجازت ہے. میں برا نہیں مناتا، جواب ہوا تو عطا کر دوں گا، نہ ہوا تو بعد میں دے دوں گا، لیکن آپ سوال کر سکتے ہیں. سب کلیئر ہے؟ سارے کلیئر ہے؟ ہاں جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم سمجھ لگ گئی ہے کہ سرکار کا مقام کی ہے، باقی حضور کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا مقام میرے رب کے سوا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات آخری میرے ذہن میں ابھی بھی آئی ہے، وہ میں کر کے زیادہ چاہوں گا، وہ ضروری ہو گئی ہے اس موضوع کے مطابق. لوگ کہتے ہیں جناب تم ہر موضوع میں یہ باتیں کرتے ہو، یہ دوسری باتیں نہیں کرتے. حضرت جبرائیل نبی سے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے عمر کی شان بیان کرتے ہیں، میرے عمر کے فضائل بیان کرتے ہیں. حضرت جبرائیل نے امین عرض کیا رسول اللہ مجھے عمر نوح چاہیے 950 سال. جبرائیل فرشتوں کے سردار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 9.5 صدیاں مسلسل میں فضائل عمر بیان کروں تو وہ ختم نہیں ہوں گے. فضائل کی بات ہے، ان کے عمل کی بات ہی نہیں ہے. اور ساتھ ہی عرض کی یا رسول اللہ حضرت عمر کے یہ سارے فضائل ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے.
اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابو صدیق کی ایک نیکی کی صرف فضیلت بیان کرنی ہے نا، ایک نیکی کی فضیلت تو 950 سال جبرائیل امین کے لیے بھی کم ہے، اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ، جن کے غلاموں کی شان جبرائیل سے بھی بیان نہ ہو، تو پھر ہم غلاموں سے کہتے ہو ہر بات میں سرکار کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں کائنات کی ہر بات میں سرکار کی بات ہے، وہ بات ایک بات نہیں بنتی جب تک اس بات میں بات مصطفیٰ نہیں ہوتی، حضور کا ذکر خیر نہیں ہوتا، حضور علیہ السلام کی بات نہ ہو۔ باقی ثابت کرنے کے لیے ایک لمبا موضوع ہے، آپ نے بڑی پیاری محفل سجائی ہے، میں پہلے پریشان تھا، لوگ کم ہیں، لیکن آپ نے وہ جو چھوٹا سا ایک مجمع بنایا ہے نا، یہ مجمع وہی ہے کہ بدر کے مقام میں 313 تھے، بدر مقابلہ 1000 تھا، لیکن ان 313 نے اپنے ایمان کے جذبے سے ان 1000 کو شکست دی ہے۔ آپ چاہے تھوڑے تھے لیکن آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، مجھے بیان کرنے میں بڑا لطف آیا۔ سبحان اللہ، میں موضوع جو بنا کر آیا تھا نا، میرا ذہن تھا بڑے پیار سے دھیمے دھیمے انداز میں بات کروں گا اور اس ٹاپک پر بات لا کر ختم کروں گا، لیکن ماشاءاللہ آپ کی محبت کی دل کے اندر کہ آپ حضور کے میلاد میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر کمال کا بیان عطا فرما دیا ہے۔ اللہ آپ کے اس میلاد کو قبول فرمائے، آپ کو برکت دے، اور پچھلے سال بھی شاید میں ہی آیا تھا اس مسجد میں، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے یہ میرے نصیب میں لکھا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اس گلاس کے اندر ہمارا اپنا بچہ پیشاب کر دینا تو ہم اس گلاس کو 1000 بار دھو کر بھی دودھ نہیں ڈال کے پیتے، فطرت دل نہیں مانگتا، 1000 بار دھو کر بھی نہیں پیئیں گے یار، نہیں دل نہیں مانگتا، اور دودھ کو ہم کہتے ہیں اللہ کا نور ہے، تو اس گلاس کے اندر ہمارا بچہ پیشاب کر کے 1000 بار دھو کر بھی اللہ کے پاک ہو گیا، ہم دودھ ڈال کر نہیں پیتے۔ محبوب تو رب کا نور ہے، رب گندے دلوں میں کیسے سرکار کی محبت ڈالے؟ اور یہ بھی بات میں نے اپنے طرف سے نہیں کی، پھر بات ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سورہ حجرات کے اندر رب فرماتا ہے کہ جنہوں نے محبوب کی تعظیم کی ہے ان کے دل ہم نے ایمان اور تقوی کے لیے چن لی ہے۔ رب چنتا ہے تو تم چنے گئے ہو تو آئے ہو، چنے گئے نہ ہوتے تو بالکل نہ آتے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو سرکار کا آج ذکر اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔